چرچے ہیں خوب حضرت عبدالرشید کے، چرچے ہیں خوب حضرت عبدالرشید کے، سرتاج اب بکھیریں گے جلوے نشید کے، صالح کہاں ہے لوگ پہ انتظار ہیں، اصلاح الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان سیدنا و مولانا محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقرآن جو غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ وقرآن جو غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، اسی سے ہوتی ہیں سب طے منازل ہائے عرفانی۔ حضرت صدر جلسہ، معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان ملت اور مردوں سے زیادہ تعداد میں آئی ہوئی نیک مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان حضرات کے آنے کو قبول فرمائے۔ یہ جلسہ عشاء بعد فوراً سے شروع ہو گیا تھا اور اب تک چل رہا ہے، اور آپ حضرات ماشاءاللہ ذوق و شوق کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ آپ حضرات کے دین سے رغبت، دین سے محبت کی دلیل ہے۔ اور یہ جلسہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑا مدرسہ ہے ماشاءاللہ، ایک دل کا یہ مدرسہ ہے، جسے مدرسے میں بہت سارے جگہوں سے علماء آ کے پڑھاتے ہیں۔ یہاں بھی ماشاءاللہ بمبئی سے عالم آئے ہیں، جو ہے سہارنپور سے آئے ہیں، اور اسی طرح سے لکھنؤ سے تشریف لائے ہیں، بستی سے تشریف لائے ہیں، دیوبند تک کے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ جلسے کی مقبولیت کی دلیل ہے کہ ہر اہم جگہ سے، ہر بڑی جگہ سے مولانا طفیل صاحب نے علماء کرام کو اکٹھا کیا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں، سلطان پور کا کوئی بڑے سے بڑا مالدار بھی ان علماء کو بلا لے تو میں جانوں نہیں بلا سکتا، لیکن یہ مردان قلندر، یہ اللہ والے، یہ مدرسے والے، اگر جلسے میں گنجائش ہو اور حکومت کے جو پرمیشن ہوتا ہے اس میں گنجائش ہو تو یہ پورے ہندوستان بھر کے علماء کو اکٹھا کر لے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان علماء کی محنتوں کو اور ان کی ذات پر جو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، ان رحمتوں میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سے زیادہ اضافہ فرمائے۔ میں سچ کہتا ہوں، ہر دور میں علماء نے جو خدمت کی ہے دین کی، جو دین کو سنوارا ہے، جو مسلمانوں کو سجایا ہے، مسلمانوں کے عقائد کو مضبوط کیا ہے، للہیت کو مضبوط کیا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرنے کا جذبہ پیدا کیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا عشق و محبت اور دینی تعلیم سے محبت جو پیدا کی ہے، یہ علماء کرام نے ہر دور میں خدمات انجام دی ہے اللہ تعالیٰ، اور آج بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہیں گے۔ میں آپ سے بتا دوں، عمر ابن عبدالعزیز بہت بڑے بادشاہ ہیں، بہت دین کی خدمت کی ہے، لیکن ایک مرد قلندر ابن شہاب زہری نے عمر ابن عبدالعزیز سے بھی زیادہ خدمت انجام دی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے اورنگزیب عالمگیر جو بہت بڑے دین کے خادم ہیں اور واقعتاً خادم ہیں، بڑے دیندار ہیں، اللہ والے ہیں، لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اور ان کے خادمادے کے لوگوں نے دین کی جو خدمت کی ہے، اورنگزیب ان کا عشر عشیر بھی نہیں کر سکے۔ دوستو اسی طرح سے ایک مرد قلندر نانوتا میں پیدا ہوتا ہے، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی جو خدمت کی ہے، میں سچ کہتا ہوں ان سے پہلے، صدیوں پہلے تک اور ان کے بعد آج تک نہ کسی مالدار نے، نہ کسی بادشاہ نے، نہ کسی امیر و کبیر نے وہ خدمت کی ہے جو اس مرد قلندر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کی ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں انہوں نے خواب دیکھا تھا، میں خانہ کعبہ کی چھت پر ہوں اور میرے جسم سے دودھ کی نہریں نکل کر ہر طرف جا رہی ہیں۔ کسی عارف کامل نے اس خواب کی تعبیر یہ بتلائی تھی، یہ بچہ بڑا ہو کر انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ایسی خدمت کرے گا جس کا فیض پوری دنیا میں پہنچے گا۔ دوستو اس کا فیض دنیا کے چپے چپے میں ہے اور دھراوا کے اس بنجر زمین میں بھی فیض پہنچا ہے، اور یہ بنجر زمین لہلہا رہی ہے اور علم دین اور قرآن کے حفظ کی بہار سے منور ہو رہی ہے۔ یہ آپ کے سامنے 6 بچے قرآن کریم کے اس مدرسے میں حافظ ہوئے ہیں اور ہر سال حافظ ہوتے ہیں۔ میں اس سے پہلے آیا تھا، رمضان سے پہلے کچھ بچوں کو حفظ شروع کرا کر میں گیا تھا، اور آج ماشاءاللہ بہت سارے بچے، تو یہ عجیب بات ہے، حال بھی ہیں اور مرتحل بھی ہیں، حال بھی ہے اور مرتحل بھی، قرآن ختم بھی ہو رہا ہے اور قرآن شروع بھی ہو رہا ہے، جو گویا کہ قرآن ہی اول ہے، قرآن ہی آخر ہے۔ عشق اول، عشق آخر، عشق کل، عشق اول، عشق آخر، عشق کل، عشق شاخو، عشق نخلو، عشق گل۔ جس طرح سے ہر طرف عشق عشق کی بہار ہے، دوستو قرآن سے بڑھ کر اللہ کے عشق کا کوئی اور ذریعہ اور سامان نہیں ہے، صرف قرآن۔ امام احمد بن حنبل سے کسی نے خواب میں پوچھا کہ اللہ تک سب سے زیادہ پہنچانے والی چیز کون ہے، تو امام احمد بن حنبل نے کہا قرآن۔ قرآن، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرور کونین نے فرمایا قرآن ایک ایسی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا حافظ قرآن کے ہاتھ میں ہے۔ بتاؤ، حافظ قرآن براہ راست جڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، چیز تو قرآن کلام حق شناس۔ قرآن کیا ہے؟ اے اللہ کے پیغام کو پہچاننے والے لوگوں، قرآن کیا ہے؟ رونمائے رب ناس آمد بناس، انسانوں کو اللہ کا چہرہ دکھاتا ہے، انسانوں کو اللہ کا جلوہ دکھاتا ہے۔ رونمائے رب ناس آمد بناس، ناس کو رب ناس کا چہرہ دکھانے والا قرآن ہے۔ جو دوستو بعض دفعہ علماء کرام قرآن پڑھتے پڑھتے ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے اللہ نے پیار کر دیا۔ قرآن پڑھتے پڑھتے شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جب قبر میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے دربار سے قبولیت ہوگی، حوریں قبر میں آئیں گی۔ یہ نہیں جا رہی، یہ چالو ہو گیا، اچھا چلیے یہ بھی لیے رہتے، نہیں چلیے لیے رہیں گے، کوئی بہت لمبی تقریر نہیں، اس کے بوجھ کی وجہ سے بھی جلدی بند کر دیں گے۔ شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی سلسلہ نقش بندیہ کے بہت بڑے بزرگ، بڑے اللہ والے گزرے ہیں اور بہت بڑے محدث تھے، اور وہ حضرت گنگوہی کو انہوں نے دیکھا نہیں تھا، لیکن کہتے تھے حضرت گنگوہی ایک طرف ہیں اور ایک طرف میں ہوں، اور اس طرح کے لوگ اور ہو جائیں تو پورے ہندوستان سے شرک و بدعت اور ساری خرافات ختم ہو۔ شاہ فضل الرحمان فرماتے تھے قبر میں جب جائیں گے حوریں آئیں گی تو ہم ان سے کہیں گے بڑی بھی قرآن سناؤ، ان حوروں سے کہیں گے قرآن سناؤ۔ بتاؤ، حوروں کے سامنے، قرآن کے سامنے حوروں کے اندر بھی کوئی کشش نہیں ہے، کوئی لذت نہیں، حور وہی حور ہوگی جو قرآن سنائے گی۔ تو یہ ہمارے علماء کا قرآن سے بہت بڑا ذوق ہے دوستو، اس میں یہ قرآنی ذوق جو مسلمانوں میں پیدا ہوا ہے اور چپے چپے میں حافظ ہو رہے ہیں، گاؤں گاؤں میں حافظ ہو رہے ہیں۔ پہلے آج سے 50 سال پہلے مسجدیں ہوتی تھی، حافظ نہیں ملتے تھے، لوگ شعبان ہی میں حافظ صاحب کو سلام کرنا شروع کر دیتے، حافظ صاحب کہیں اور نہ جائیے گا، بمبئی نہ نکل جائیے گا، یہی قرآن سنائیے گا۔ اور آج صورتحال یہ ان مدرسوں کی برکت سے کہ حافظ اتنے ہیں کہ مسجدیں نہیں مل رہی۔ مسجد دلی میں ایک مسجد میں گیا، 5-6 منزلہ، ہر منزل پر قرآن ہو رہا، ہر منزل پر قرآن ہو رہا، ہر منزل پر حافظ پڑھ رہا۔ دوستو، یہ چپے چپے میں جو حافظ ہوئے ہیں، یہ قرآن کے عشاق پر ہوئے ہیں، یہ قرآن کے دیوانے ہوئے ہیں، یہ انہی عربی مدرسوں کی برکت ہے، انہی عربی مدرسوں سے ہوئے ہیں قرآن۔ اس لیے ان کی خدمات بے حد عظیم ہیں۔
دوستو میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی کا تذکرہ کر رہا تھا. جب ہندوستان میں انگریز آ گیا اور انگریز نے اپنی حکومت کے نشے میں یہ طے کر لیا کہ ہندوستان میں ہم اسلام کو نہیں رہنے دیں گے، حالانکہ اس کو خبر نہیں تھی کہ مسلمانوں میں سے مولانا حسین احمد مدنی تمہیں ہی نہیں رہنے دیں گے. وہ یہ طے کر رہے تھے کہ ہم ہندوستان میں مسلمانوں کو نہیں رہنے دیں گے، اور اللہ کا فیصلہ تھا ایک دو مسلمان ایسے پیدا ہوں گے جو انگریزوں کو اس ملک میں رہنے نہیں دیں گے. انگریزوں نے ایڑی اور چوٹی کا دور لگایا تھا. جو نہیں میں خود ہی بتا، انگریزوں نے ایڑی اور چوٹی کا دور لگایا تھا. نہیں کہ دارالعلوم دیوبند کو بند کر دیا جائے. بہت کوشش کی. انگریزوں کی اگر تاریخ آج لوگوں کو معلوم ہو جائے تو ساری کوششیں چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. جو بہت کوشش کی کہ دارالعلوم دیوبند کو بند کر دیا جائے. روز انکوائری آتی تھی دارالعلوم دیوبند میں. مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ صدر مدرس تھے، وہ بیٹھے پڑھاتے رہتے تھے، اور کوئی افسر انکوائری لے کر آتا تھا کہ 1857 میں شاملی کے میدان میں آپ لوگوں نے کیا کیا، کیسے جہاد کیا، پوری انکوائری ہوتی تھی. مولانا یعقوب انکوائریوں سے گھبرا کر کہنے لگے جو لوگ اس جہاد میں شریک تھے وہ تو دندناتے پھر رہے ہیں، اور میں شریک نہیں تھا، میرے ہی پاس نوٹسیں آ رہی ہیں. مجھے شریک نہ ہونے کی سزا مل رہی ہے، مجھے شریک ہونے کی سزا مل رہی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نوٹسیں اور یہ جو تفتیشیں ہیں یہ چلتی رہیں گی، اور ہمارا کام بھی ہمارا سیل رواں انشاءاللہ چلتا رہے گا. باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا کیا ہے کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. انشاءاللہ یہ سیل رواں رہے گا، تھا، رہے گا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ قیامت تک. یہ مدرسے بند ہونے والے نہیں ہیں. مولانا قاسم نانوتوی کا فیض عارضی نہیں ہے، یہ مولانا نانوتوی کا فیض نہیں ہے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے، جو کبھی نانوتوی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی شاہ ولی اللہ کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اور کبھی خواجہ معین الدین چشتی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، نظام الدین اولیاء کی رحمت اللہ علیہ کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. دوستو یہ علماء، یہ مشائخ، یہ دیندار جو ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے چراغ کو بجھنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. اور یہ چراغ کبھی بجھنے والا نہیں ہے. هو الذی، قرآن میں فرما دیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی لیظہرہ علی الدین کلہ. وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا تاکہ رسول دین کو، اللہ کی ہدایت کو، اللہ کے کلام کو پوری دنیا پر غالب کر دے. ظاہر یدرک مانے پیٹھ پر بیٹھ جانا، پوری دنیا کے لوگوں کی پیٹھ پر سوار ہو جائیں گے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے اللہ کے دشمن اللہ کے دین کے غلبے کو پسند کریں یا نہ کریں. اللہ ان سے پوچھے گا نہیں کہ میں اپنے دین کو غالب کروں یا نہ، وہ چاہیں یا نہ چاہیں، وہ سازشیں کریں، بربادیاں پیدا کریں، کینہ کریں، حسد کریں، جو چاہیں کریں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا انشاءاللہ. اور غالب ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک دین غالب رہے گا. یہ چپے چپے میں جو مدرسے ہیں یہ الحمدللہ اسلامی حکومتوں سے زیادہ دین کا کام کر رہے ہیں. اسلامی حکومتوں سے زیادہ دین کا کام کر رہے ہیں. اسلامی حکومتیں کیا کر رہی ہیں، لیکن یہ مدارس الحمدللہ دین کو زندہ کیے ہوئے ہیں. اسلامی ممالک تو اللہ کے دشمنوں سے پناہ لینے لگتے ہیں، لیکن یہ مدرسے کبھی بھی اللہ کے دشمنوں کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں. اور یہ علماء کرام، یہ علماء ربانیین آج بھی الحمدللہ یہ بوڑھے بوڑھے علماء، میں نے دیکھا بوڑھے بوڑھے چل نہیں جا رہا ہے، اور بمبئی میں جا کر مدارس کے لیے چندہ کر رہے ہیں. بوڑھے بوڑھے کمزور علماء جا چندہ کرنے در در جا رہے ہیں. اپنی گھر کی حاجت کے لیے کبھی نہیں جا سکتے تھے، اپنے گھر کا یہ کام نہیں کر سکتے، اپنے بیٹوں اور متعلقین کے حوالے کرتے ہیں، لیکن مدرسوں کا کام یہ خود کرتے ہیں. اللہ نے اتنی قوت دی ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ رمضان بھر بمبئی میں جا کر مدرسے کے لیے چندہ کرتے تھے، اور مولانا مستقیم احسن اعظمی بڑے عالم وہاں کے تھے، جمعیت کے صدر بھی تھے. وہ کہتے تھے اتنا صاحب کمال آدمی اور دروازے دروازے جا رہا ہے، اتنا صاحب کمال آدمی اور دروازے دروازے جا رہا ہے. مولانا عثمان صاحب شاہ گنج کے شیخ الاسلام کے شاگرد تھے.
اور وہ بمبئی جاتے تھے چندہ کرنے. اپنے بارے میں شعر کہا ہے، رمضان کی تعطیل میں یہ دین کا خادم، رمضان کی تعطیل میں یہ دین کا خادم چندے کے لیے شکل گدایاں میں ملے گا. تنکا اکٹھا کر کے ان مدرسوں کو چلا رہے ہیں. دوستو یاد رکھو، تم کسی کی بھی مخالفت کرو، کسی بھی کے خلاف بدزبانی کرو، کسی کے سلسلے میں بدگمانی کرو، لیکن یاد رکھنا دین کے ان خادموں کے سلسلے میں، مدارس چلانے والوں کے سلسلے میں، علماء ربانیین کے سلسلے میں، رسول پاک کے وارثین اور نائبین کے سلسلے میں تمہاری زبان کبھی گندی نہیں ہونا چاہیے. ان کو ہمیشہ دعا سے، ان پر کبھی تنقید نہ کرو. دارالعلوم دیوبند قائم ہوا تھا تو شروع میں مطبخ نہیں تھا. شہر کے لوگ مدرسے میں چندہ دیتے تھے اور شہر کے لوگ اپنے گھروں میں بچوں کو لے جا کر کھانا کھلاتے تھے، اپنے گھروں سے کھانا دیتے تھے. مطبخ کئی سال تک نہیں چلا اور دیوبند کے لوگ خوب کھلاتے تھے بچوں کو. لیکن دیوبند میں ایک بہت بڑے رئیس تھے، بہت بڑے، اور ان کا بہت بڑا محل تھا، بہت بڑا پھاٹک تھا، ہاتھیاں بدھی رہتی تھی، بڑے مالدار تھے. ایک دن ادھر سے آ رہے تھے، ادھر سے کوئی طالب علم جا رہا تھا اور طالب علم بیچارہ دراصل اپنے علمی کام میں اور کتاب میں جو پڑھا تھا اس کو سوچتا ہوا جا رہا تھا، ان کو سلام نہیں کر سکا. تو وہ ناراض ہو گئے اور کہنے لگے یہ مولوی ہمارا کھاتے ہیں اور ہمیں سلام تک نہیں کرتے. دیوبند کے سربراہ لوگوں کو، دیوبند کے بڑے لوگوں کو اپنے محل مکان میں اکٹھا کیا اور کہا ان مولویوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ان کا کھانا بند کر دو، جو کھانا دیتے ہو کھانا بند کر دو. تجویز تو ہوگی کہ ٹھیک ہے مولویوں کا کھانا نہیں دیا جائے گا. شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، انہوں نے کہا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ ان طلبہ کا کھانا بند ہو جائے گا، مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں ان مالداروں کا کھانا نہ بند ہو جائے، مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں ان مالداروں کا کھانا نہ بند ہو جائے. حدیث میں آیا من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی کو ستاتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. حدیث قدسی ہے. اور علماء سے بڑھ کر کوئی ولی نہیں، علماء سے بڑھ کر کوئی ولی نہیں ہے. بہرحال شیخ الہند کی یہ بات اللہ والوں کی زبان سے جو نکلتا، دعا بھی نکلتی ہے تو تیر بہدف ہوتی ہے، اور بد دعا نکلتی ہے تو وہ بھی تیر بہدف ہوتی ہے. اب وہ صاحب جو سب سے بڑے رئیس تھے، غربت و افلاس کا سلسلہ شروع ہو گیا. غربت و افلاس کا جو ہے سب بچ گیا، کھیتی بک گئی اور جائیدادیں بک گئی، ہاتھیاں بک گئی، حتیٰ کہ وہ حویلی جس میں مولویوں کے خلاف مشورہ ہوا تھا وہ حویلی بھی بک گئی. اور آپ کو بتا دوں وہ حویلی دارالعلوم دیوبند نے خود خرید لی اور آج بھی دارالعلوم کی ملکیت میں وہ حویلی موجود ہے. اس لیے ان علماء کے خلاف کبھی مشورہ مت کرنا، کبھی زبان نہ کھولنا، مدرسوں کے چندے پر کبھی حرف نہ اٹھانا، تمہارے بس کی بات نہیں ہے. چندہ کرو گے پتا پانی ہو جائے گا، لیکن یہ مولوی محنت کر کے، مجاہدہ کر کے، جفا کشی کر کے، اپنے نفس پر زور ڈال کر اور اپنی بیماریوں کے باوجود جو ہے، اپنی طرح طرح کے علائق اور کمزوریوں کے باوجود یہ چندہ کرتا ہے اور تنکے لا کر اکٹھا کرتا ہے اور مدرسوں کو چلاتا ہے. بتاؤ یہ علماء کی خدمت ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بتاؤ ہے کہ نہیں ہے؟ علماء سے محبت کرو گے یا ان پر تنقید کرو گے؟ بولو. محبت کریں گے، محبت کرو گے تو آگے بڑھو گے. کہتے ہیں جو ہے المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے. چنانچہ اگر تم علماء نہیں ہو، علماء سے محبت کرو، انشاءاللہ تمہارا حشر علماء کے ساتھ ہو جائے گا. بہت بڑی بات ہے. اور اگر علماء سے دوری اختیار کرو گے، ادھر ادھر جاؤ گے، تو دوستو خسرت دنیا والآخرہ، نہ آخرت کا کچھ ملے گا نہ دنیا کا کچھ ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مدرسوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مولانا طفیل شدید بیمار رہے اور لوگوں نے اتنی دعائیں کی کہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئے اور انشاءاللہ ٹھیک ہی رہیں گے انشاءاللہ، اور یہ خدمت انجام دیتے رہیں گے. میں دھرائے بہت دن سے، جب یہ دارالعلوم دیوبند میں طالب علم تھے اس وقت سے میں دھرائے آتا رہتا ہوں، اور میں نے ان کے اندر ہمت دیکھی، استقلال دیکھی، جمع مردی دیکھی. ہمت سے کام کرتے ہیں، مخالفت سے گھبراتے نہیں ہیں. میں اس لیے مخالفت، اگر اب شاید مخالفین بھی زیر ہو گئے اور جو ہے وہ ہمت ہار گئے ہیں. آدمی جب عزم جمع لے کر اٹھتا ہے تو سارے سد راہ ختم ہو جایا کرتے ہیں اور راستے بالکل جو ہے صاف ہو جایا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا راستہ صاف کیا ہے. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اتنا شاندار مدرسہ چل رہا ہے، اپنے بچوں کو یہاں لاؤ گے انشاءاللہ.
دیوبندی بریلی مت دیکھو، قرآن دیوبندیوں کا بھی ہے اور بریلیوں کا بھی ہے، سب کا ہے۔ یہ قرآن پڑھاتے ہیں، یہ قرآن پڑھاتے ہیں، یہ کسی دیوبندی کی کتاب نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو ان مدرسوں میں بھیجو، اور بالکل مت ڈرو، بالکل مت ڈرو۔ وہ قرآن جو کہے گا وہی ہوگا، وہ بھٹکے گا نہیں۔ جو قرآن پڑھتا ہے وہ بھٹکتا نہیں ہے۔ اس لیے سب کے سب لوگ، چاہے دیوبندی ہو چاہے بریلی ہو، اپنے بچوں کو لاؤ، اس لیے کہ سچا اچھا قرآن پڑھنے والا کبھی غلط ہو نہیں سکتا۔ اچھا قرآن پڑھنے والا کبھی غلط ہی، یہ اہل حق اور اہل باطل کی پہچان ہے۔ جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ قرآن غلط پڑھتے ہیں، بالکل میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ قرآن غلط پڑھتے ہیں، اور جو اہل حق ہوتے ہیں وہ قرآن صحیح پڑھتے ہیں۔ سب سے زیادہ اہل باطل روافض ہیں، وہ اتنا غلط قرآن پڑھتے ہیں کہ ایک دفعہ طالب علمی کے زمانے میں ایک امام باڑے میں گئے تو ایک رافضی بیٹھا تلاوت کر رہا تھا، لا یو ہے بولا، میں پتہ ہی نہیں پا رہا، بہت دیر تک غور کیا، یا اللہ پڑھ کیا رہا۔ مکن پور ہے کانپور میں، وہاں شاہ ابو قلندر کا مزار ہے، وہاں شاہ بدی الدین مدار کا مزار ہے مکن پور میں۔ ان کے جو سجادہ نشین ہیں وہ عرس کرتے ہیں، میلاد کر سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو دیوبندی مدرسوں میں بھیجتے ہیں، کہتے ہیں قرآن صحیح یہی پڑھتے ہیں، قرآن صحیح ہے، الفضل ما شہدت بہ العدا، فضیلت وہ ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے۔ اس لیے قرآن ہمارے ہی یہاں صحیح پڑھا جاتا ہے۔ آپ آئیے، اپنے بچوں کو لائیے اور صحیح قرآن پڑھوائیے انشاءاللہ۔ یہ جو بچے حافظ ہوئے ہیں ان کو بھی اور ان کے گھر والوں کو میں مبارکبادی دیتا ہوں۔ میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، آج وہ طے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بیٹوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ۔ حافظ قرآن اگر بن گیا، دین و دنیا سب مل گئی، دین و دنیا سب۔ حافظ قرآن سے بڑھ کر نہ دنیا میں کوئی شاندار ہے، نہ آخرت میں کوئی شاندار ہے، اور نہ قبر میں کوئی شاندار ہے۔ حافظ قرآن کی دنیا بھی شاندار، آخرت میں لوگ حیرت کرتے ہیں، یہ 10,000 تنخواہ پاتی ہیں اور شاندار کپڑا پہنتے ہیں، شاندار زندگی گزارتے ہیں، اور جب دیکھو ہنستے رہتے ہیں، جب دیکھو ہنستے رہتے ہیں۔ اور جو 1.5 لاکھ تنخواہ پا رہا ہے، سلام کروں میرے سب بڑی پریشانی، بڑی پریشانی ہے۔ ایک پروفیسر صاحب، وہ بھی مولوی تھے اور ایک مولوی تھے، اور ایک بنارس میں ایک مدرسے میں دونوں آدمی پڑھاتے تھے۔ وہ کالج میں پروفیسر صاحب جو تھے، کالج میں پروفیسر بھی تھے اور مدرسے میں مسلم شریف اعدادی طور پر پڑھاتے تھے، اور دوسرے مولانا توقیر صاحب اب بھی زندہ ہیں، وہ صرف مدرسے میں پڑھاتے تھے۔ ان کی تنخواہ 5,000 تھی اور ان کی تنخواہ 50,000 تھی، اور ایک ہی کمرے میں مدرسے میں رہتے تھے۔ تو مولانا توقیر نے میرے سامنے ان سے کہا، مہینے میں یہ مجھ سے قرض لیتے ہیں، میں کبھی ان سے نہیں لیتا، مہینے میں یہ مجھ سے قرض لیتے ہیں، میں کبھی ان سے قرض نہیں لیتا ہوں۔ تو دوستو بڑی برکتیں ہیں، بچوں کو لا کر تو دیکھو۔ میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے یہی درخواست کروں گا کہ طے کر کے جائیں، انشاءاللہ ہم اپنے بیٹوں اور پوتوں کو حافظ بنائیں گے۔ جب آپ کے گھر حافظ ہو جائے گا تو باپ مجبور ہوگا داڑھی رکھنے پر۔ جب بیٹا حافظ قرآن سنائے گا تو باپ داڑھی رکھنے پر مجبور ہوگا، باپ سود نہیں کھائے گا، باپ رشوت نہیں لے گا، باپ گالی گلوچ نہیں دے گا، اور باپ جو ہے گھر میں جھگڑے کا ماحول نہیں پیدا کرے گا اگر بیٹا اس سے شرمائے گا حافظ جی سے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں، چونکہ وقت پورا ہو گیا ہے، جو پرمیشن تھا وہ وقت ختم ہو گیا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بہرحال میں ان بچوں کے والدین کو مبارکبادی دیتا ہوں، اور ساتھ ساتھ مولانا طفیل صاحب اور دھرائیں کے لوگوں کو بھی میں مبارکبادی دیتا ہوں۔ آپ کی محنت کے بغیر، آپ کی کوشش کے بغیر، آپ کی تعاون کے بغیر اتنا بڑا مدرسہ نہیں چل سکتا، اس لیے آپ مبارکبادی کے لائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی خدمات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن حافظ جو لوگ ہیں ان کو انعام دیا جائے گا، ایک تو قرآن پاک دیا جائے گا، دوسرے قرآن کریم کیسے پڑھنا چاہیے دیا جائے گا، تیسرے محبت انسانیت دیا جائے گا، اور چوتھے ایک پیغام امت کے نام، ایک جوڑا کپڑا۔ بہرحال یہ 5 چیزیں ہوں گی، میں سوچ رہا تھا کہ 5 ہونا چاہیے تھا، تو کپڑے نے طاقت پوری کر دی۔ دیکھو کتنا بجے ہے؟
ٹھیک میں نے ٹھیک وقت پر دعا پر ان کو انتظامیہ والوں کو بھی اعتراض نہیں ہوتا، ملک کے امن و امان کے لیے دعا کرتے ہیں، انہی کا کام کرتے ہیں۔ ہاں درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بڑی بدحالی کا زمانہ ہے، مسلمانوں کی بڑی دل تنگی کا زمانہ ہے، بڑی پریشانیوں کا زمانہ ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے سارے عالم کے مسلمانوں کو سکون نصیب فرما دے، سارے عالم کے مسلمانوں کو سکون نصیب فرما دے۔ اے اللہ علماء کرام اور علماء ربانیین ان کی زندگیوں میں برکت نصیب فرما دے، خاص طور سے حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب، مولانا ارشد مدنی صاحب، مولانا محمود مدنی صاحب اور محتمین صاحب، مولانا عبدالخالق مدراسی اور جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں، اللہ سب کی عمروں میں برکت نصیب فرما، سب کے فیوض و برکات سے ہم کو مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اسی طرح سے دینی ادارے دارالعلوم دیوبند، مداحل العلوم سہارنپور، ندوۃ العلماء، آپ کا یہ مدرسہ اصلاح المسلمین اور سلطانپور کے سارے اور عالم کے سارے مدارس کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ سارے مدارس کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ تیرے فلسطینی بندے، ہم نے رمضان میں افطار کیا، اچھے اچھے کھانے کھائے ہیں، فلسطینیوں کو افطار کرنے کی جگہ بھی نہیں تھی، الہ العالمین، پانی بھی نہیں تھا، کھانا بھی نہیں تھا، الہ العالمین۔ لوگ کہتے ہیں پانی سے افطار کر لیا، لیکن یہاں پانی بھی نہیں تھا۔ اے اللہ اپنے ان مظلوم بندوں پر مدد کی غیب سے مدد فرما دے۔ اے اللہ ظالموں کو تہو بالا فرما دے، تحس و نحس فرما دے، زیر و زبر کر دے۔ اے اللہ ان کے وجود سے صفحہ ہستی کو پاک فرما دے۔ الہ العالمین سارے عالم اسلام کو سرخرو فرما، مسلمانوں کو سرخرو فرما۔ اے اللہ یہ بچے جو حافظ ہوئے ہیں، ان کے حافظ ہونے کو قبول فرما لے، ان کی عمر میں، ان کی زندگی میں برکت نصیب فرما دے۔ جس طرح سے یہ حافظ ہوئے ہیں میرے مولا انہیں عالم بھی بنا دے، عالم دین بنا دے، عالم ربانی بنا دے۔ اے اللہ ہماری مائیں اور بہنیں جو آئی ہیں ان کو دیندار بنا دے، نمازی بنا دے۔ آج سے وہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ گالی نہیں دیں گی، نماز نہیں چھوڑیں گی اور جھوٹ نہیں بولیں گی۔ الہ العالمین اور عورتوں کو دین اور نیکی اور تقوی کی توفیق نصیب فرما اور ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما۔ اللہ ہمارا سب سے بڑا دشمن یہ حرام ہے، حرام روزی ہے، حرام لقمہ ہے۔ تیرے محبوب نے فرمایا ایک قطرہ بھی اگر حرام لقمے سے پل گیا وہ جہنم میں جائے گا۔ اے اللہ ہم سب کو حرام سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، کاروبار میں حرام سے، تجارت میں حرام سے، کھیتی میں حرام سے، معاملات میں حرام سے اے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیات سے نواز دے۔ اے اللہ اس مدرسے کو مقبول ترین مدارس میں شامل فرما دے۔ اے اللہ یہاں کے بچے ماشاءاللہ تہجد میں اٹھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے تہجد میں اٹھ کے تیرے آگے آنسو بہاتے ہیں۔ میرے مولا بچوں کی لاج رکھ لے، ان کی آنسوؤں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ اس مدرسے کو خوب بڑھا دے، خوب ترقی سے سرفراز فرما دے۔ اے اللہ اپنی نظر عنایت، نظر توجہ سے اس مدرسے کو سرفراز فرما دے۔ مدرسے کے بانی اور ذمہ دار مولانا توفیق ان کی عمر میں، صحت میں برکت نصیب فرما، ان کی ساری بیماریاں ختم فرما دے۔ پہلے سے زیادہ انہیں ہمت و حوصلہ نصیب فرما۔ ان کے بھائی کفیل پھر ان کو فالج کا حملہ ہو گیا، انہیں بھی شفا نصیب فرما۔ اور اس دھرائی میں جتنے بیمار ہیں، اس مجمع میں جتنے بیمار ہیں اور ان کے متعلقین بیمار ہیں، سب کو شفا عاجل و دائم نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو اور دین کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت، مساجد کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، قبرستانوں کی حفاظت فرما، اوقاف کی حفاظت فرما۔ وہ اوقاف جو ہمارے بڑوں نے اس لیے وقت کیے تھے کہ مسلم بچیوں کی شادی ہوگی، مدرسے بنائے جائیں گے، مسجدیں ہوں گی، اس کی آمدنی کار خیر میں صرف ہوگی۔ اے اللہ اس پر نظر بد پڑ رہی ہے، اے اللہ اوقاف کی حفاظت فرما دے، اے اللہ اوقاف کی حفاظت فرما دے، میرے مولا اوقاف کی حفاظت فرما دے۔ اس جلسے کو مکمل طور پر قبول فرما دے اور جن جن لوگوں نے اس جلسے میں تعاون کیا ہے، جلسے میں حصہ لیا ہے، دعائیں کی ہیں، دامے دلمے قدمے مدد کی ہے، اے اللہ سب کے ساتھ خیر اور عافیت کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ اس پورے اجلاس کی برکت سے، قرآن کا اجلاس ہے، قرآن سے اس کو نسبت ہے، اس میں 6 بچے قرآن کے
حافظ ہوئے ہیں، اے اللہ ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، ہم سب میں جو بیماریاں ہیں سب کو شفا نصیب فرما دے، سارے بیماروں کو شفا نصیب فرما دے، مدرسے کے ہر اس جلسے کے ہر بیمار کو شفا نصیب فرما، ہر پریشان حال کی پریشانی دور فرما، اے اللہ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سرور کونین شہنشاہ بطحا فخر انسانیت کی برکت سے اللہ تعالی ہماری سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔